اگر اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم نے پورے مہینے کا اگر روزہ رکھ لیا رمضان میں، تو اللہ رب العالمین اس کے برکت سے، اس کے فضل سے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس سے بڑی چیز اور ہمیں کیا چاہیے کہ ایک مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے جس میں تھوڑی سی ہمارے اوپر قید و بند کی صعوبت ہے، تھوڑی سی جس پر پابندی ہمارے لیے، جس میں تھوڑی سی تکلیف ہے ہمارے لیے، لیکن اگر وہ تھوڑی سی تکلیف ہم نے برداشت کر لی تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو عقل مند انسان تو وہی ہے کہ جو تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے، جو مصیبتوں کو جھیل لیتا ہے، لیکن وہ بعد کی زندگی تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ تو عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ تکلیفوں کو جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ اور روزے کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ ضبط نفس ہے، اپنے اوپر کنٹرول۔ یہ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے، کیونکہ انسان کے اندر تین چیز کی ضرورت بنیادی طور پر ہوتی ہے۔ انسان کے اندر تین چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں اور ہر انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک انسان کو غذا کی ضرورت ہے، اور ایک انسان کو خواہشات کی ضرورت ہے صنفی، اور ایک انسان کو راحت کی ضرورت ہے۔ یہ تین ایسی بنیادی ضروریات ہیں جو ہر انسان کو مطلوب ہے، اور روزے سے انہی تینوں چیزوں پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ کیونکہ جب یہ تین چیزوں پر پابندی اگر ہو جائے، اگر ان پر کنٹرول آدمی کر لے ان تینوں چیزوں پر، تو روزے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز انسان کو غذا کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی، تو روزے سے اس پر کنٹرول حاصل کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں کھانے پینے سے روک دیا ہے۔ جو انسان کی بنیادی ضرورت تھی اس پر کنٹرول کرنا سکھایا اللہ رب العالمین نے، کہ تم اپنی اس خواہشات کو، تم اپنی اس ضرورت پر کنٹرول حاصل کرو، اپنے نفس کے ذریعے، اپنے اندر کی طاقت کے ذریعے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ انسان کی فطری خواہشات، صنفی خواہشات جو ہر انسان کو مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پورا کرنے کے لیے نکاح ہمارے لیے رکھا تھا، لیکن ایک انسان شادی شدہ ہے لیکن اللہ نے پھر بھی اس کو حرام قرار دیا کہ نہیں، روزے کے اندر یہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تمہارے پاس بیوی بھی ہے، اپنی خواہشات کو انسان پورا کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، اس پر کنٹرول کرو اپنے اوپر، کیونکہ روزے کا مقصد یہ ہے اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرو۔ اس لیے بیوی ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود انسان اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، حرام کر دیا ہے رمضان کے مہینے۔ اور تیسری چیز جو تھی وہ آرام طلبی، راحت، انسان کو راحت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تین ایسی بنیادی ضروریات جو ہر انسان کو مطلوب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، اس پر بھی تمہیں کنٹرول حاصل کرنا ہے، اس پر بھی اپنے آپ کو لگام دینا ہے، کہ بس یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو بس اب دن بھر سوتے رہو۔ نہیں، تمہیں کھانے پینے سے بھی رکنا ہے، جنسی خواہشات کو بھی پورا کرنے سے رکنا ہے، اور پھر آرام کرنے سے بھی رکنا ہے، کیونکہ جو رات کی عبادات ہے وہ قیام ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے مہینے میں قیام کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی جو اللہ رب العالمین کو مقصود ہے، اگر اس پورے خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اور سچے جذبے کے ساتھ اگر رات کا قیام ہو جائے تو پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ یعنی سیام بھی ہے اور قیام بھی ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ دونوں حدیثیں ہیں، میں نے ابھی پڑھ کر سنا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور دوسری حدیث جو ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی سیام اور قیام دونوں کا ربط ضروری ہے، سیام بھی ہو صحیح طور پر اور قیام بھی ہو پورے طور پر، یعنی دن میں سیام اور رات میں قیام، دونوں چیزیں جب ہوں گی تب جا کے روزے کا اصل مقصد پورا ہوگا۔
اسی لیے یہ سیام ہوا ہمارا. اور آخری چیز جو میں نے بتائی کہ انسان کو اب راحت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، اب قیام ضرور ہے. اب رات میں قیام بھی کرو. راحت طلبی کرو گے تو پھر تمہارا نقصان ہے. یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ عبادات کرنے کا موقع ہے، اسی لیے تو میں نے رات میں تراویح رکھی ہے. قیام اللیل ہے رات میں. اور صرف تراویح کافی نہیں ہے. ہمارے یہاں آج عموماً یہ چیز سمجھ لیا گیا ہے کہ بس تراویح پڑھ لے آدمی، بس کافی، اس پر رات بھر چھٹی. تراویح تو ہے اپنی طور پر، نفلی طور پر، لیکن رات میں تہجد کی جو نماز ہے وہ بھی ضروری ہے. ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اس کا فرض تو نہیں ہے، بہرحال تہجد فرض تو نہیں ہے، یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن اگر اہتمام کر لیا جائے اس کا تو پھر یہ تو بہت بڑی چیز ہے. انسان ویسے بھی سحری میں اٹھتا ہے، 4 بجے اٹھتا ہے، 3 بجے اٹھتا ہے. اگر اللہ نے توفیق دے دیا، اگر انسان 2 رکعت 4 رکعت اللہ کے لیے پڑھ لے تو کتنی بڑی بات ہے. یہ ساری چیزیں اپنے فائدے کے لیے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. نہ اللہ پر کوئی احسان ہے، نہ اللہ پر کوئی بڑائی جتانے کا ہمارا کوئی مقصد ہے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہماری. ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب اپنے فائدے کے لیے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں پورا اہتمام کریں. تھوڑی سی بھی چوک، تھوڑی سی بھی غفلت، تھوڑی سی بھی آرام پسندی، راحت طلبی، یہ ہمارے ثواب میں کمی کر جائے گی. اور جو رمضان کی فضیلت ہے، جو رمضان کی اہمیت ہے، جو رمضان کی برکات ہیں، خصوصیات ہیں، ہم ان تمام چیزوں سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے خاص طور پر.